دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فردانہ و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے اور فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بیس بدل کر آتا، پھر تار جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا، آ کر کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشیں ہیں، چلہ کھینچتے ہوئے بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو بازیابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ وقت کا بادشاہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے مقتد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے جائیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزی ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معاذت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور اداب اور فرشی سلام پیش کیا اور کہا، اے بادشاہ، مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا، بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا، سرکار، میں نے جن کا بیس بدلا تھا ان کا شیوا یہ نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ اگر ایک بہروپیہ اپنے ایمان کی دولت کی وجہ سے بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔